قلوب و اذہان میں محبت ہی دنیا کی بیٹھ چکی ہے، رچ بچ چکی ہے، تو ہم دنیا کو پریورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی پیسہ ہے، منصب ہے، نوکری ہے، رینک ہے، جی اچھی پوسٹ کا ملنا، اچھا بزنس سیٹ ہونا، اچھی دکان کا چلنا، پیسوں کا آنا ہمارے نزدیک بڑی کامیابی ہے، بلے بھی بلے۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تمہارے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہو تو میں اللہ کافروں کی چھتوں کو، ان کے پلنگوں کو، ان کی در و دیوار کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دوں۔ معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی کی کوئی اوقات میرے رب کے سامنے نہیں ہے، میرے رب کے سامنے نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّقِيُونَ، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں، ان کے پلنگ، ان کے گھر کی ایک ایک چیز کو میں اللہ سونے اور چاندی کا بنا دوں۔ کن کی؟ جو رحمان کی وحدانیت کے منکر ہیں، جو پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر چلتے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں دنیا اور دنیا کا مال و متاع یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے تم نہ کہیں پھر جاؤ، تم نہ کہیں پھر جاؤ۔ ہم نے، آپ نے بھی، میں نے بھی، آپ نے بھی بڑے لوگوں سے جو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی زبانوں سے یہ شکوے سنے نہیں ہیں۔ دیکھو جی وہ نماز بھی نہیں جی پڑھتا، شرابی ہے، زانی ہے، تے اللہ نے باہ پھڑ لئی۔ اللہ نے باہ کیویں پھڑ لئی ہے؟ چند دیہڑے پہلا کاروبار شروع کیتا سو ہن جناب پیک تے پہنچ۔ اللہ نے اس پہ اتنا رحم کیا، 2 منڈے کلے سو 2ویں بار سیٹ ہو گئے۔ وہ خدارا خدارا، یہ الفاظ قرآن کی تعلیمات کی توہین ہے۔ پانی اپنے کو رکھ گئے۔ یہ الفاظ قرآن کریم کی تعلیمات کی توہین ہے۔ یہ الفاظ احادیث رسول اور پیارے پیغمبر کی تعلیمات کی توہین۔ کسی کا ایم این اے بننا، ایم پی اے بننا، کونسلر بننا، کسی کی دکان کا چل جانا، کسی کا چیئرمین بن جانا، کسی کو منصب، کسی کو رینک کا مل جانا، جہاں سے دنیا آتی ہے، پیسہ آتا ہے، کامیابی نہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، خوش نصیبی کی، خوش بختی کی علامت شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ قرآن و سنت کے لیے کھول دے، اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ یہ نہیں کہا جس کا کاروبار چمک جائے، جس کی ملازمت چمک جائے، جس کی دولت فراوانیوں سے آتی ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ جس کا سینہ اللہ قرآن کے لیے چون لے، حدیث کے لیے چون لے، دین اسلام کے فکر کے لیے چن لے، جسے اللہ اپنی توحید دے دے، جس کا سر در در پہ جھکنے کی غلاظت سے بچ جائے، ایک اللہ کے سامنے جھک جائے، جو زندہ خدا کو پوجتا ہو، جو مردوں کی عزت تو کرتا ہو لیکن ان سے مانگتا نہ ہو، گزرے ہوئے مردوں کے لیے دعا تو کرتا ہو، ان سے دعا نہ کرتا ہو،
ان سے نہ مانگتا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ یہ سوچ مل جائے کہ جو مر گیا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو مر چکا ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو مر چکا ہے وہ نفع نقصان کا مالک سارے بولو نہیں ہو سکتا، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ۔ یہ سمجھ کا مل جانا، اس سمجھ سے سینے کا روشن ہو جانا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرماتا ہے اس کا مقابلہ کوئی سینہ نہیں کر سکتا، کوئی سینہ اس سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نظر اس نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی سماعت اس سماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ کان ٹھرتے تب ہیں جب اللہ کی توحید سنتے ہیں، یہ آنکھیں ٹھنڈی تب ہوتی ہیں جب اللہ کی وحدانیت کے تجربات کرتی ہیں، یہ سینہ سکون میں تب ہوتا ہے جب یہ اللہ کی توحید کو سمجھتا، پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھتا۔ سمجھ آتی بھائی جی کوئی نہ؟ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز۔ اور جن لوگوں نے، جن مولویوں نے، جن پیروں نے، جن درویشوں نے، جن ملنگوں نے، جن چودھریوں نے، جن جٹوں نے، بٹوں نے، ملکوں نے، دنیا کی کسی برادری نے، جس نے بھی اللہ کے اس دین کو، پیارے پیغمبر کی اس تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی ہے، سنت کی جگہ بدعت کو لانے کی کوشش کی، توحید کی جگہ شرک کو لانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ خود، سارے بولو، سارے بولو، وہ خود مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ کی توحید کل بھی ویسے ہی تھی، آج بھی ویسے ہی ہے، ساری کائنات مٹ جائے گی۔ وہ وحدہ لا شریک، اس کی تعریف، اس کی حمد ویسے ہی ہے۔ میرے نبی کی سنت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جب قرآن نے جو کہہ دیا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، مجھے بتاؤ جسے خدا کہے، اللہ کہے میں نے بلند کیا، اسے کوئی نیچے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دین اسلام کے چراغ کو اللہ روشن کرے اسے کوئی بجھا سکتا ہے؟ جس دین کو اللہ غالب کر دے اسے کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ اسے مغلوب کرنے والے خود مغلوب ہو جائیں گے، اس چراغ کو بجھانے والے خود بجھ جائیں گے، اس دین کو مٹانے والے بولو بولو خود مٹ جائیں گے۔ نبی کا دین نہ مٹنے والا ہے، نہ دنیا کا کوئی مائے کا لال اسے مٹانے والا ہے۔ سورج پہ، چاند پہ تھوکنے والا اپنے منہ پہ اپنی تھوک کو لے لیتا ہے، اس کی بلندی میں، اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہی تھا نا موضوع، مجھے یاد رہتا ہے، آپ کو نہیں یاد رہتا، آپ بھول جاتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو
بجھا دیں گے اپنی پھونکوں سے. کس سے؟ بولو. اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے. کس کو بجھا دیں گے؟ اللہ کے اس نور کو. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، مجھے قسم ہے اپنی بڑائی کی، اپنے جاؤ جلال کی. کون بجھا سکتا ہے؟ جسے روشن کرے کون؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جسے میں روشن کروں، جسے میں مکمل کروں، جسے میں کامل کروں، اسے بجھا کون سکتا ہے؟ مٹا کون سکتا ہے؟ کون ختم کر سکتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہوا الذی ہوا الذی، وہ اللہ، وہ کون؟ اللہ دی جسے دیکھ کوئی نہیں سکتا. جسے کوئی دیکھ، بولو، جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کی نگاہ سے کوئی چھپ ہے نا کمال، ہے نا کمال. سارے آلات مل جائیں، ساری دوربینیں مل جائیں، اسے کوئی دیکھ، اور سارے مل کر ایک ذرہ چھپانا چاہیں تو کوئی چھپا. واہ سبحان سبحان سبحان. ہے شاہ زور کے نہیں؟ او ہے شاہ زور کے نہیں؟ ہے بادشاہ کے نہیں؟ ہمارے بادشاہوں کی ناک کے نیچے کیا کچھ ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. سارے مل جاؤ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور سارے مل کر کچھ چھپانے لگو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتے، مجھ سے چھپا. کیسی تعریف ہے اس کی، کیسی شان ہے اس کی. اسی لیے تو وہ تو کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ کرنے کے لائق تو صرف میں ہوں، میں ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھ. ہم نے اللہ سے بھروسہ توڑ دیا، اسباب پہ بھروسے رکھ لی. پیسہ بچائے گا، پیسہ، دولت بچائے گی، ڈاکٹر بچائے گا، MNA بچائے گا، MPA بچائے گا، دنیا دار بچائے گا، لمبڑ بچائے گا، چودھری بچائے گا، وزیر مشیر بچائے گا. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں، میں پھڑیا تو پھر کسے نہیں جی بچانا، میں پھڑیا تے کسے نہیں جی، میرے پھڑے نو کون بچائے. من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے میرے پھڑے نو کوئی چھڑا رہے. اور جو اللہ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، جو اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، جو اللہ کے قرآن سے تعلق، جو اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا ہے، میں نہ چاہوں تو ساری کائنات مل کر بھی اس کا بال بھینگا
نہیں کر سکتے۔ تو پھر سپر پاور کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولو، جو اللہ کو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سپر پاور کون ہے؟ اللہ سپر پاور ہے۔ یہ دل سے کہا ہم نے کہ جذبات سے؟ یقین سے۔ اگر وہ سپر پاور ہے، وہ حقیقی پاور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا علم بلند کرنے میں خوف کوئی نہیں، جھجک کوئی نہیں۔ پھر یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس کے سوا گزارا کوئی نہیں۔ والذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسول، وہ اللہ، وہ چھپا ہوا، وہ جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدی، یہ قرآن دے کر، دین الحق، دین حق دے کر بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جس نے یہ قرآن اپنے محبوب پیغمبر پر نازل کیا، اسے قرآن دیا، قرآن کے مضبوط دلائل دیے، صرف دیا ہی نہیں بلکہ اسے کہا بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ او میرا پاک پیغمبر، میرے رسولوں کا سردار رسول، نبیوں کا امام نبی، امام الانبیاء پیغمبر، او میرا پیغمبر بلغ، تبلیغ کر۔ کیا کر؟ اب بولو، تبلیغ کر۔ منکر تو نہیں ہو تبلیغ دے، تبلیغ کر، بلغ، تبلیغ کر، آکھو بلغ، تبلیغ کر، وعظ کر، نصیحت کر، سمجھا، ڈرا، خوشخبریاں سنا، لیکن خیال کری میرا پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ بلغ، تبلیغ کر، سمجھا، ڈرا، واعظ کر، نصیحت کر، لیکن خیال کریں سہارا کس کا لینا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن سے کر جو قرآن تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے۔ معلوم ہوا تبلیغ کر تو قرآن سے۔ ایک اور حوالہ بھی دوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتبع ما یوحی الیک من ربک، میرا پیغمبر تبلیغ بھی کر تو قرآن سے کر، واتبع، اور اتباع بھی کر کے دکھا تو اس قرآن سے، ما یوحی الیک من ربک، جو کتاب ہم نے تیرے اوپر نازل فرمائی ہے اس قرآن کی اتباع کر کے دکھا تو پہلے تو دکھا۔ کیوں کہا اللہ نے کہ واعظ قرآن سے کر،
اتباع قرآن کی کر کے دکھا، اس لیے کہ لقد کان لکم، لقد کان لکم، حرف قد تے لام تاکید تے دو قسماں بن گئیاں اللہ دی۔ لقد کان لکم، مینوں اپنے جلال دی قسم، مینوں اپنے کمال دی قسم، او میرا پیغمبر، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرا ایک ایک ادا تے تیرا ایک ایک قول تے فعل میں اللہ قیامت تک آن والے مسلمانہ نے نمونہ بنا دیتا ہے۔ کسے مولوی دا کردار نمونہ نہیں، کسے پیر دا کردار نمونہ نہیں، کسے صوفی دا کردار نمونہ نہیں بنایا، نمونہ بنایا تے سونیا تیری ایک ایک ادا نو نمونہ بنایا، تیریاں اداواں نمونہ بنائیاں، تیرا ہسنا نمونہ بنایا، تیرا بولنا نمونہ بنایا، تیرا پکڑنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا ٹرنا نمونہ بنایا، تیری مسکراہٹ نو نمونہ بنایا، تیرا وضو، تیریاں طہارتاں، تیرے غسل دے طریقیاں نو نمونہ، تاکہ بیت اللہ دے طواف کو لے کے بیت الخلا دی حاجت تک تیری ایک ایک ادا میں نمونہ بنا دی۔ اس واسطے اللہ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تیری ادا ورگی کسی دی جدوں ادا ہی نہیں، تے جتنے ادیان تے جتنے مذہب نے سب تھلے ہون رواج چلنے تے صرف محمد الرسول اللہ دا چلنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکرا مل گیا توریت دا، تے لگے پڑھن توریت نو، اس ویلے توریت بھی کچھ حالت اپنی برقرار رہی، تے توریت پہ پڑھ دے نے تے اللہ دے پیغمبر ویکھیا رسول اللہ دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا، ایک رگ سی اے جگہ اتے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تے کوئی چیز نہ گوار گزر دی، رسول اللہ دی اے رگ پھلنا شروع ہو جاندی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جڑے ویلے پیارے پیغمبر دے چہرہ اطہر دا دیدار کیتا تے کونیاں مار کے آکھیا عمر اتاں ویخ محمد، عمر محمد الرسول اللہ والویخ۔ حضرت عمر ویکھیا تے سمجھ گئے کہ پیارے پیغمبر غصے چنے ٹکرا سٹ کے تے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اے اللہ دے پیغمبر میں اللہ دے رب ہون تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی، تے محمد الرسول اللہ دے نبی ہون تے راضی، معاف کریو مینوں پتہ کوئی نہ لگیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عمر رب کعبہ دی قسم آج اگر صاحب توریت بھی زندہ ہویا او دی بھی جرت نہ ہوئے توریت نو ویکھے او بھی ویندا تے میرا قرآن ویندا۔ سبحان اللہ۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب ہے صرف دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ فرماندہ ہے میں بھیجے اپنے محمد الرسول اللہ نو اے قرآن دے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اگر کوئی سیدھی راہ ویکھنا چاہتا ہے، کوئی گمراہ جدی راہ گم ہو جائے، جدے کو راستہ چھٹ جائے، انہوں کو کہندے نے گمراہ، جدی راہ گم ہو جائے تے راہ لبنا چاہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، گمراہاں نوں راہ وکھاوے تے اللہ دا قرآن، گمراہاں نوں راہ وکھاوے، اب بولو تو صحیح، گمراہاں نوں راہ وکھاوے تے قرآن وکھاوے، ہی اقوم، پکا تے سچا تے سیدھا رستہ صرف اگر کوئی وکھا سکتا ہے تے قرآن وکھا سکتا ہے۔ سبحان، آج اس قرآن نال تعلق کچا ہو گیا، کچا ٹوٹیا چلو نہیں لیکن کچا ہو، زندگی گزر دیے پئی، جوانی ٹل دیے پئی، یا جوانی چڑھ دیے پئی، یا بڑھاپا آندا ہے پیا، یا بڑھاپا بھی ٹلدا ہے پیا، نہیں آیا تے اللہ دا قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن سمجھنا نہیں آیا۔ اللہ قسمہ کھا کے آکھو میں بھیجیا اپنے محمد الرسول اللہ نو، قرآن دے کے بھیجیا، دین حق دے کے بھیجیا، ساری کائنات دے ادیان پیچھا رہ گئے، دین کامل تے اکمل بنایا تو محمد الرسول اللہ دا بنایا، تساں چھوڑ دیتا تے اسے قرآن چھوڑ دیتا، چھوڑ دیتا تے اسے قرآن نو چھوڑ دیتا تے اسے شریعت نو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ مترادف ہے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہم نے دین کو سنی سنائی باتوں کی طرح رکھ لیا، سنی سنائی باتوں کی طرح، چاہ دے کھوکھیاں تے بحثاں کیتیاں، ہوکھے دی چلم تے بحثاں کیتیاں، تے جدوں دین دا حوالہ دیتا تے آکھیا سنے ہیں، دوجا بولیا تے انہیں بھی آکھیا سنے ہیں، انجی سنے ہیں تے انجی سنے ہیں، کسے ایک بھی نہیں آکھیا کہ پکی گل ہے، جویں سیاسی جماعتاں وچ رہ کے آنے نا پکی گل ہے، انہوں کوئی نہیں جے پھڑدا، اے پکی گل ہے، اسی حق تے باقی نہ حقے، اسی سچے تے باقی جھوٹے، اسی صحیح تے باقی انج ہے کہ نہیں، پکا۔ اور اس میں بھی جو حضرات ان سیاسی جماعتوں میں رہ کر بھی غلو سے کام لیتے ہیں، غلو سے اپنے لیڈر نو اتنا چکنا کہ معاذ اللہ پیغمبراں تک لے جانا، انہوں اتنا چکنا، لیکن جڑا حقیقی لیڈر ہے محمد الرسول اللہ، جو قائد اعظم لیڈر اعظم ہے، ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں۔ میرے نبی کی اولاد کتنی تھی، کیا نام تھے، نہیں پتا۔ میرے نبی کے کل نواسے کتنے تھے، نہیں پتا۔ میرے نبی کی بیٹیوں کی اولاد کتنی تھی، نہیں پتا۔ میرے نبی کے داماد، ان کے حالات نہیں پتا۔ تے لیڈر دی ایچی بیچی نہ پتا ہے، اتھوں ٹریا تے اتھوں ٹریا تے اتھوں ٹریا تے اتھوں ٹریا، انج کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا ہیں، پھر بھی کونا مسلمان تے جانا کتے وے مرن تو بعد جنت الفردوس، تھلے نیوی جنت کوئی بھی نہیں پسند، جنت الفردوس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر جمعہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سنو،
اور اس کو سن کر جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود تھیں ان سے توبہ کرو اور نئے عزم لے کے نکلو، نئے عزم لے کے نکلو۔ یہ غلطی ہے میرے اندر، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ پھر پورا ہفتہ اس کی روحانیت کا مزہ رہتا ہے۔ لیکن جی جمعہ پڑھنا ہی ٹمپریلی ہے، جویں چلتا ہے پیا، جمعہ پڑھی تے جی دکان بھی کھلی رکھنے ہیں تے جمعہ بھی پڑھنے ہیں۔ ایک ٹر جاتا جی 1 بجے والی دوجا 1:30 بجے والی تے اسی 2:15 والی۔ خوش رہے رحمان بھی تے راضی رہے پاشتان بھی، ہے کہ نہیں؟ اور مانت جایا کرو، باہر جا کے مکر جاؤ، بے شک اللہ دے گھر من جایا کرو، بڑیاں ہوئی دکاناں نے۔ اللہ فرماتا ہے بازاروں لبائے، خرید و فروخت بند۔ انہوں نے نہیں کلے بندے آستے آئے، کلے بندے آستے، تے 3-4 ہوں تے کوئی نہیں مسئلہ۔ تعویلاں بھی اساں خود کڑیاں۔ قرآن کہتا ہے جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر شٹر چاؤ تے اللہ دا فضل تلاش کرو۔ اسی ادو جندرے مار کے گھاٹ ہو جانے ہے کہ نہیں؟ ہر چیز ہم نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، سمجھتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مخالفت کی ہے۔ طلبگار ہیں اللہ کی رحمت کے، طلبگار اس کی رحمت کی۔ اللہ اللہ، یہ ساری وہی چیزیں ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ایسی حرکتیں کر کے اللہ کے دین کو، اس چراغ اسلامیہ کو بجھانا چاہتے ہیں، نہیں بجھے گا۔ اس کو بجھانے والے بجھ جائیں گے۔ ہم دین نہیں سیکھیں گے، ہم کتاب اللہ نہیں سیکھیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ سب کو ہلاک کرے گا۔ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو کتاب اللہ سے تعلق بنائیں گے، پھر جب وہ مٹ جائیں گے پھر اس دنیا کا وجود ہی مٹ جائے گا، پھر اس دنیا کا وجود مٹ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دین پوری دنیا دے مٹ جاون گے، دین غالب رہے گا تے ایک محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج یہودیاں دے ہاتھ وچ معیشت ہے، آج عیسائیت دا غلبہ ہے، او سپر پاوراں دے اعلان پہ کر دیے۔ آج مسلمان پسدا ہے پیا، تڑپدا ہے پیا، ذلیل پیا ہوندا ہے، بے عزت پیا ہوندا ہے۔ دنیا دے اندر جھوٹا بھی مشہور ہے، چور بھی مشہور ہے، فراڈیا بھی مشہور ہے، دغا باز بھی مشہور ہے۔ ہر قسم دا عیب مسلمان دے اندر موجود ہے، ہر قسم دا کنٹرول یہود و نصارہ دے اندر ہے۔ ایک وقت آوے گا جدوں ہر چیز بول بول کے گواہیاں دے گی تے اللہ یہود تے عیسائیاں نو مٹا دے گا، پوری دنیا دے اتے غلبہ اسلام آوے گا، ہر بندہ اللہ دی توحید دا اعلان پیا کرے گا۔ جدوں او بھی مٹ جان گے پھر دنیا کائنات دا وجود ہی اللہ مٹاوے گا۔ اس واسطے عقل مندی یہ ہے کہ میں جیڑی عمر دے اندر بھی موجود ہاں، زندگی تے عمر دے جڑے حصے وچ موجود ہاں، اللہ دے قرآن دا بن جاواں طالب علم بن کے میں قرآن سکھاں، قرآن سمجھاں، ایک آیت سکھاں، 2 آیتاں سکھاں، قیامت دے دن اللہ پوچھے کیویں آئے تے میں آکھاں اللہ تیرے قرآن دا طالب علم بن کے تیرے قرآن دا طالب علم بن، اوتے اے نہیں ہونا اللہ میں جرنلسٹ بن کے آیا، میں سیاسی بن کے آیا، میں کونسلر بن کے آیا، میں دکاندار تے ذمہ دار بن کے آیا، اللہ 14 پنڈاں دا لمبڑدار بن کے آیا، اللہ میں تیسری منزل دی چھت پہ پاندا سا کے آ گیا۔ نانا کائنات علیو اگر قرآن دے طالب علم بن کے اللہ دے قرآن نہ
نال تعلق لا کے لو لا کے قرآن نال جڑ کے قرآن نال طالب علم بن کے اللہ اپنے قرآن وچ فرماندا ہے او کائنات دے لوگو جدوں قرآن سمجھیا جاوے جدوں قرآن پڑھیا جاوے تے سمجھیا جاوے زادتہم ایمانا پھر ایمان دا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہی تب ہے جب قرآن کا علم بڑھتا ہے، قرآن کا علم قرآن کی سمجھ بڑھتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو یقین بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے پھر بندہ دھوکا نہیں کرتا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، پھر اسے کسی قسم کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، حصے کھانے کی ضرورت نہیں، پھر اسے غرور اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، قتل و غارت کی ضرورت۔ پھر معاشرے میں امن پیدا ہو، امن پیدا ہو تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انصاف آتا ہے، عدل آتا ہے، یہ ساری چیزیں مشروط ہیں تو اللہ کے قرآن سے کسی بھی سیاسی تنظیم نال انصاف نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ کوئی سیاسی جماعت امن نہیں لا سکتی، کوئی سیاسی جماعت عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتی۔ اگر عدل و انصاف چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے تعلق بناؤ، قرآن سے تعلق نہیں بنے گا عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ سب جھوٹ ہے، یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ انصاف قرآن سے آئے گا، عدل قرآن سے قائم ہوگا، رشتوں میں اخلاص قرآن سے آئے گا، ایمان آئے گا تو یقین بنے گا، یقین بنے گا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، بھروسہ ہوگا کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ مر گئے نے جھوٹے نعرے تے بلان تے لان والے ہیں، فخر کردے نے او فلانا آیا تو میری ملاقات کرائیو، میرے بارے بھی دسیو، میں بھی اتھی رہنا، میرا بھی دسیو، فلاں کے سامنے میری بات کرو، فلاں کے سامنے میری بات کرو۔ تم اس بات پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ تمہارا ذکر فرشتوں میں کرے؟ سبحان اللہ، اللہ ہمارا ذکر فرشتوں میں کرے، یہ عزت ہے۔ نمازیوں کا ذکر شرابیوں کے آگے کرنا، نمازیوں کا ذکر زانیوں کے آگے کرنا کوئی عزت نہیں۔ وہ نمازی بھی بے ایمان بے غیرت ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میرا ذکر فلاں کے سامنے ہو تو میری عزت ہوگی۔ وہ نمازی نمازی کوئی نہیں، وہ حاجی حاجی کوئی نہیں، وہ صوفی صوفی کوئی نہیں۔ میرا ذکر اللہ کی محفل میں ہو، یہ عزت ہے۔ میری بیٹھک مرنے کے بعد علماء صالحین میں ہو، نبیوں کی دعائیں دیکھو قرآن میں، اللہ ہمیں صالحین میں سے اٹھانا، اللہ ہمیں متقین میں سے اٹھانا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کے امام کا تابعدار بنانا، تابعین للمتقین اماما۔ یہ خوش ہوتے ہیں او فلانا آیا تو میرا بھی کرائی، مینوں بھی بلا لئیو، جی میں کسائیاں دے پھٹے تھلے نہیں بیٹھے ہوندے زبانہ باہر کٹ کے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مسلمان اپنا مقصد اور مقام کھو چکا ہے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر۔ نہیں آئی ہمارے اندر تبدیلی تو قرآن چھوڑنے سے نہیں آئی۔ قرآن کو اپنے ساتھ لگاؤ، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بناؤ،
تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ملنے کی، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہاری عزت وہ عزت ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں تمہارا نام لے۔ مجھے بتائیے گا لوگوں، عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وڈیرا ہوں، بوڑھا ہوں، نبینا ہوں، فجر اور عشاء کے ٹائم گھر سے جب نکلتا ہوں مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہوتا، گرتا سنبھلتا ٹھوکریں کھاتا مسجد تک آتا ہوں، اگر مجھے 2 نمازوں کی اجازت مل جائے میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ میرے نبی شفیق تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ فوراً جبریل آئے، یا رسول اللہ کہتے ہیں عبداللہ کو کیوں گھر پڑھنے کی نماز اجازت دی ہے؟ اس کا گرنا سنبھلنا یہی تو مجھے پسند ہے، یہی تو مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، عبداللہ خدا نہیں ہوں پہ مندہ، اللہ کہتا ہے تیرا لڑکھڑانا مجھے پسند ہے، تیرا چٹولنا مجھے پسند ہے۔ عبداللہ رو رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام لیا؟ ہاں تیرا نام لیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے؟ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ تم شرابیوں کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتے خیر، یہ کون سی عزت ہے؟ ظالموں کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتے، پھولے نہیں سماتے۔ اور فلانے سٹیج پہ میرا نام لیا انہوں نے، کدھر ہے جی بلاؤ جی بلاؤ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بلے جی بلے، سٹیٹس لاؤ، مر چلے ہیں، سٹیٹس لاؤ، مر چلے ہیں، دسو نہ نہیں لیا، کیا نام لے لیا؟ اللہ کی نظروں میں عزت بناؤ، اللہ کی نظروں میں عزت بن جائے۔ ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا، جبریل آئے ٹاٹ کا لباس پہنا، اسے کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں عزت۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، صدیق تو نے، جبریل تو نے میرے صدیق کی نقل اتاری ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں، 7 آسمانہ تے اللہ سارے فرشتیاں نو لباس پوا۔ ابو بکر صدیق سے کہیے اللہ تمہیں سلام بھیجتا ہے، یہ عزت ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہیے اللہ کا سلام ہے، یہ عزت ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہیے خدا سلام کر رہا ہے، ابو بکر صدیق سے کہیے اللہ پوچھتا ہے اس حالت میں خوش ہو مجھ پر، میرے تے خوش ہے، یہ عزت ہے۔ ہم کس عزت کے پیچھے لگ گئے؟ پڑھنیاں نمازاں تے تعریفاں زانیاں تے شرابیاں کو سننیاں، کوئی عزت نہیں۔ عزت محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی میں ہے، عزت ادب رسول میں ہے، عزت محمد الرسول اللہ کی تعلیم میں ہے، عزت اللہ کے قرآن میں ہے۔ آؤ لے لو عزتیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر تم عزتوں کے متلاشی ہو تو عزتوں کوئی خزانے اللہ نے قرآن میں بھر دیے۔ سبحان اللہ۔ ادھر آندے نہیں ادھر بھج جاندے، ادھر آنا نہیں ادھر بھج جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گلاں تھوڑیاں سخت ہو گئی ہیں نا، خیر کدی کدی ہونی چاہیے، زنگ لے جاندہ ہے اس طرح۔ والذی ارسل رسولہ، اے عزت، ارسل رسولہ، نہیں بول دے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ فرماندہ ہے لوگو خوش ہو جاؤ،
میں محمد رسول اللہ تہانوں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بالہدا ہدایت دی گتھی دے کے، ہدایت دی گتھی کون ہے؟ اللہ دا قرآن، بالہدا قرآن دے کے میں بھیج دیتا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ میں دین حق دے دیتا، یہ میں پنجابی جمانہ کرا سوکھا جا کر کے، میں دین حق دیتا ہے اپنے محمد نو تے قرآن دیتا ہے، اس قرآن نال تے دین حق نال سڑے گا کون، پجے گا کون، نفرت کون کرے گا؟ لو کارہ المشرکون ولو کارہ المشرکون۔ کون سڑے گا؟ مشرک۔ اب بولو تو سے، کون زداں لاوے گا؟ مشرک۔ کون سڑے گا؟ مشرک۔ کون جل جائے گا؟ مشرک۔ مشرک لئی اللہ دا قرآن زہر قاتل دی طرح نہیں پچدا قرآن مشرک، جی میں کتے نو کھیر نہیں پچدی، مشرک نو قرآن نہیں پچدا، او نو پچدا نہیں، اسی پڑھدے نہیں، جنہاں نو پچدا ہے وہ قرآن پڑھدے نہیں، وہ سمجھدے نہیں۔ ہے زیادتی کے نہیں؟ آج سے وعدہ کریں ہم قرآن کے طالب علم بنیں گے، جہاں پر بھی رہیں، اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں کی مسجدوں میں، ملازمتوں پہ، جہاں بھی روزانہ کی 1 یا 2 آیتیں قرآن کی سمجھیں گے روزانہ انشاءاللہ۔ کرتے ہو وعدہ؟ ہاتھ اوپر کر کے قرآن سمجھیں گے، قرآن کا طالب علم بنیں گے۔ اور یاد رکھیے گا لوگوں، خدا کی قسم، جو قرآن کا طالب علم بنا 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں قرآن کا طالب علم بن گیا، اگر موت آ گئی نا، یہ میرا ایمان ہے، ہاتھ میں میرے قرآن ہے، اللہ قرآن کے طالب علم سے حساب نہیں لے گا۔ توبہ کر لے، توبہ کر لے، اپنی زندگی میں جس کا حق کھایا اسے واپس دے دے۔ اگر واقعی اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ، یہ اس کا وعدہ ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، متقی تم بن جاؤ، تمہاری پریشانیاں دور کرنے کی راہیں میں تمہیں دوں گا۔ اور سنو سنو کاروباریوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس کو پکارا اس نے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیا بات کر رہا ہے؟ حل ادلکم علی تجارت، میں توانو تجارت دساں، میں اللہ توانو تجارت دساں، کینج دی تجارت، تجارت لن تبور، جدے وچ گھاٹے دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ میں دساں کی اللہ فرماندا ہے تؤمنون باللہ، ایڈا سوکھا لفظ نہیں، اتنا سوکھا لفظ تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ،
سوکھا مانا ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان رکھو اللہ، نہیں ایڈا سوکھا مانا نہیں ہے دا۔ انج تے ہر کوئی پہ جڑا پانی پہ پاندا وہ بھی اللہ نو پہ مندا ہے، نہیں مندا؟ وہ جڑا فراڈ پہ کردا اللہ نہیں مندا؟ ہاں رشوت خور بھی پہ مندا ہے، زانی بھی مندا ہے، شرابی بھی مندا ہے، دال آن والا بھی پہ مندا ہے، بے نمازی بھی مندا ہے، اللہ نو تے سارے پہ مندے نے۔ اے من تؤمنون باللہ، نہیں اللہ فرماندے نے میں تانوں تجارت دساں تے ایو جی تجارت کیڑی تنجیکم من عذاب علیم، جیڑی دردناک عذاب کولوں تانوں بچا لوے، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ یہ تجارت قرآن کو سیکھنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ چلو انشاءاللہ اگلا جمعہ قرآن جیڑی تجارت پہ دستا ہے نا اس تجارت تے بیان کرانگے۔ اللہ عملہ دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔